ناظرین، تاج محل آج سے 400 سال پہلے بنائی یہ عمارت ہے۔ یہ تاج محل ہندوستان آگرہ میں موجود ایک مقبرہ ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ ممتاز محل پردے کے پیچھے سے انہیں مشورے بھی دیا کرتی تھی اور ان کی مستقل ساتھی اور مشیر بھی تھی۔ ممتاز محل نے 14ویں بچے کو جنم دیتی ہوئی انتقال کر گئی۔ کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ممتاز کی طبیعت ناساز رہتی تھی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے اپنی ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ شاہ جہاں نے اس ٹاسک اور ممتاز محل کی آخری خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ تقریباً 20,000 مزدور اور پتھر تراش پوری سلطنت سے منگوا لیے گئے۔ لشکر کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر بلا لیے گئے تھے۔ اس تاج محل کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے بھی ایک عجوبہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے قریب موجود ہے، اس لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا کافی مشکل تھا۔ دریا کے کنارے جگہ کافی نرم ہوتی ہے اور پانی کا بہاؤ بھی اس کی بنیاد کو ہلا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے کئی کنویں کھودنے شروع کر دیے اور اس وقت تک کھودتے رہے جب تک خشک زمین نہ نکل آئی، اور پھر ان کنووں کو گارے اور پتھروں سے بھر دیا گیا اور پھر ان کے اوپر پلرز بنائے گئے۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر گئی تھی اور اس کام کے لیے ہاتھیوں کا بھی سہارا لیا گیا۔ اب ایک فولاد کی طرح بنیاد بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا تھا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار ڈیزائن ابھر کر آیا۔ اس پر لاتعداد پیسے بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے بعد شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ جہاں کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے ہر حال میں اس کام کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کئی سالوں کی محنت سے بلڈنگ سٹرکچر تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے سارا ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل مکمل نہیں ہوگا کسی کو ماربل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا تھا، سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک دیتا تھا، اور دوپہر کے وقت نیلے آسمان کے نیچے جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت یہ ساری بلڈنگ گولڈن نظر آتی تھی۔ تاج محل کے جو مینار ہیں انہیں ایسے بنایا گیا کہ ان کا جھکاؤ اندر کی طرف نہیں بلکہ باہر کی طرف ہے۔ اگر زلزلہ آئے تو یہ مینار اندر کی طرف نہیں بلکہ باہر کی طرف گریں اور اس مقبرے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پورے 22 سال کی محنت سے اس کو 1654 میں مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت کو تیار کر لیا اور اس کا نام اپنی بیوی کے نام سے ممتاز محل کے نام پر رکھا۔ بعد میں اس کا نام ممتاز محل سے تاج محل رکھ دیا گیا۔ شاہ جہاں کا سب سے مہنگا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 میں ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے ان کا تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ 74 سال کی ایج میں اس نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔